یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی مان کر اچھے عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کا رب ان کو انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور خوشبودار زندگی عطا فرمائے گا۔ طیبہ کے یہ کئی مطلب ہیں، لیکن خوبصورت، طیبہ، خوبصورت، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم پر مشکلیں آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار تم سب ہو، تم سب ہو، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تمہیں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں اپنے اندر سے برائی ختم کروں، جھوٹ کو، بدماشی کو، ظلم کو، نافرمانی کو۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، موت کے بعد وہ الگ ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا اس درجے کی کہ وہ دکھی ہو جائیں، اور ایک ظلم کرنا، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے حساب کتاب۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، چونکہ زمین آسمان پر بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہاں حکم تو اللہ کا چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں اگر تم کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے تو اسے کوئی ہٹا کے دکھا دے۔ وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے کہ جو میرے فضل کو روک سکے۔ تو میرے عزیزو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے بھی تو ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں